نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ 3 درسوں کے اندر قادیانیوں کے وجوہ کفر بیان ہوئے تھے کہ وہ کافر کس وجہ سے ہیں۔ ہم نے بتایا مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور پورے عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ دوسری بات، نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ تیسری بات، انبیاء علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کرنا کفر ہے۔ چوتھی بات، بالخصوص حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے۔ یہ سب چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہیں۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو کافر قرار دینا یہ بھی کفر ہے۔ تکفیر اہل اسلام اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی آدمی کافر کہے۔ چنانچہ ہمارے آج کے درس کا موضوع یہ بات ہے کہ قادیانی اس لیے بھی کافر تھا کہ اس نے امت محمدیہ کو کافر کہا ہے۔ چنانچہ حوالے کے لیے اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ مجموعہ الہامات۔ کیا نام ہے؟ تذکرہ مجموعہ الہامات۔ اس کتاب کے صفحہ 604 پر جبکہ طبع سوم ہے، یعنی تیسری مرتبہ جب اس کی چھپائی ہوئی، تو اس کا صفحہ نمبر 607 پر وہ لکھتا ہے، توجہ سے سنیں کیا کہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی کی دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، سنیں وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر یہ بات واضح کی ہے کہ ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو وہی آپ مانتے مرزا قادیانی کو؟ بولے تو وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ یہی بات تھی حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، جنہوں نے 74 میں، یہ بھی کل مئی گزری نا، 29-28 مئی کو، جو چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے ملتان کے نیشنل میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ پشاور جا رہے تھے اور روا اس کا نام اس وقت تھا۔ چناب نگر کے اسٹیشن پر جب طلبہ پہنچ گئے تو ان قادیانیوں نے ان میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ وہ کالج کے لڑکے تھے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ الحمدللہ علماء کے ساتھ تعلق تھا تو یہ مسئلہ وہ جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نعرہ لگایا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے۔ واپسی پر جب یہ آئے تو چناب نگر میں سارے اسٹیشن کے ملازمین سب قادیانی تھے، چنانچہ وہاں پر انہوں نے ڈنڈے سریے لے کر ان کو بہت زخمی کیا، بہت مارا، بڑا تشدد کیا اور گاڑی کو رکوایا۔ فیصل آباد اس وقت اس کا نام لائل پور تھا، وہاں کے جو بڑے ذمہ دار تھے اسٹیشن کے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی گاڑی ابھی تک نہیں پہنچی، رابطہ نہیں ہے، انہوں نے رابطے بھی کاٹ دی تھی۔ خیر کسی طرح جو بھی طریقہ تھا اس کے ذریعے تار کہیں بیچ کے انہوں نے بتایا کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا اسٹیشن پر۔ اس نے مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ قادیانی نے کالج کے طلبہ کو مارا اور یہ کیا۔ چنانچہ اس سے ایک تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا۔ اقلیت تو ہے ہی نہیں، ہے ہی کافر، اقلیتوں کے حقوق الگ ہیں۔
اس وقت بہت ساری باتیں ہوئی ہے، میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ آج کے درس میں جو بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر پر 11 دن جرح کیا، اور لاہوری گروہ کا جو بڑا تھا اس پر 3 دن 14 دن جرح کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ تو ایک موقع پر مفتی صاحب نے بھٹو صاحب کو مخاطب کیا کہ بھٹو صاحب تیار رہو، آپ کی باری آ رہی ہے۔ چنانچہ مرزا ناصر سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو رسالہ ہے یہ کس کا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ ہمارے ابا جان کا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، لکھا ہوا ہے۔ کہا اس میں جو باتیں اس نے صحیح لکھی ہے؟ تو مرزا ناصر نے کہا صحیح ہے۔ کہا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ کہا میں تائید کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے پھر بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نبی مانتے؟ اس نے کہا نہیں۔ ممبران اسمبلی سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ سب بتائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا؟ سب نے کہا نبی نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا اب 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، بھٹو صاحب اور تمام ممبران کہہ رہے کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ دوسری بات، یہ میرے پاس رسالہ ہے، اور یہ جس کو تم بزرگ سمجھتے تھے کہ یہ دیکھو سفید ریش ہے، یہ ہے، تو کہا اس دجال کا حال یہ کہ یہ کہہ رہے کہ اس رسالے کے اندر جو مرزا غلام قادیانی نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اور میں تائید کرتا ہوں۔ پھر مفتی صاحب نے کہا اب سنو اس نے کیا لکھا ہے۔ چنانچہ مفتی صاحب نے پرچہ کھولا اور اللہ لکھا، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے جو آدمی مجھے نبی نہ مانے، وہ لکھتا ہے اس میں، جس کی تصدیق مرزا ناصر نے کی کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اور بھٹو صاحب کہہ رہے میں اس کو نبی نہیں مانتا، اور اسمبلی کے ممبران بھی کہہ رہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ تو مفتی صاحب نے کہا اب تمہارے بارے میں یہ بندہ جو کڑا ہے اسمبلی کے فلور پر، اور قادیانی تو مردود چلا گیا قبر پہ، لیکن یہ جو کڑا ہے یہ بھی تمہیں گالی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے گالی دے رہے ہیں؟ کہ اس نے کہا کہ یہ قادیانی کا جو رسالہ ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو اب اس کے اندر لکھا ہے مرزا قادیانی نے کہ جو مجھے نبی نہ مانے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو مجھے نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الزنا ہے، وہ کنجروں کے اولاد ہے۔ 90 گالیاں لکھی تھی۔ تو مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب یہ آدمی آپ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسمبلی ممبران سے کہا یہ آدمی تم کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ قادیانی کافر ہے کہ اس نے امت مسلمہ کا کفر کیا ہے۔ تو وہ یہاں لکھ رہے، دیکھو اپنی کتاب میں مجموعہ الہامات میں، اس کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ کہ اہل اسلام کو اس نے کافر کہا ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ کو؟ اس نے ہمیں کافر کہا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم تو نہیں مانتے، تو ہم ایک مسلمان نہیں کہتا، تو اس لیے وہ خود کافر ہے۔ ایک بات۔ دوسری، کفر 2 قسم پر ہے۔ اول یہ کہ ایک شخص اسلام ہی سے انکار کرتا ہو تو یہ تو کنفرم ہے کافر ہے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو ہمارے نزدیک بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک آدمی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، سب مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ کو ایک آدمی مانتا ہے تو محمد رسول اللہ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لہذا تم ہمارے نبی کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے نبی نے کہا موسیٰ جلیل القدر پیغمبر تھے، تو اگر کوئی نبی پر ایمان لاتے تو اس بات کو ماننا پڑے گا۔ جیسے ہم یہودی اور عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، اس لیے کہ نہ تم یہودی ہو اور نہ عیسائی ہو، نصرانی ہو، نہ تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہوتا تو انہوں نے کہا میرے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو پھر مان جاؤ نا، تو نہیں مانتے۔ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا، تم نہیں مانتے۔ عیسائیوں سے ہم کہتے تم کافر ہو اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اگر تمہارا مذہب عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ پھر ہمارے قرآن نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی کے جو شاگرد ہے، نبی کا تو ہے ہی ذکر، قرآن کا تو ذکر ہے ہی، نبی کی شاگرد جو صحابہ ہے ان کے تذکرے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تورات اور انجیل مانے گا تو قرآن کو بھی بولے بھائی مانے گا، اور محمد رسول اللہ کو بھی
آخری نبی مانے گا۔ اس طرح مسلمان اگر محمد صلی اللہ کو آخری نبی مانتا ہے تو ہمارے نبی نے جتنی باتیں کہی ہے اس کو ماننا ہوگا، ہمارے قرآن نے جو کہا ہے اس کو ماننا ہوگا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی، ایک تو یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ اسلام کا انکار کرتے وہ کفر ہے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو خدا کا رسول نہیں مانتا تو بھی کفر ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں لیکن مرزا معاف کرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کفر ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے؟ یہ کہہ رہے کہ ایک آدمی اگر رسول اللہ کو مانتا ہو لیکن مثلا مسیح موعود یعنی مجھے نہ مانے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ مجھے اگر وہ نہیں مانتا تو یہ کافر ہے، حالانکہ ہماری ایمان تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو یہ آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو نبی تو بہت دور کی بات ہے، ولی بھی بہت دور کی بات ہے، تو دجال اور کذاب ہے، نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، ولایت کی ہوا بھی تجھے نہیں لگی ہے۔ اب بات سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ کہہ رہے کہ جو مجھے نہ مانے اور محمد رسول اللہ کو مانے، قرآن کو مانے، لا الہ الا اللہ کو مانے، لیکن مجھے نہ مانے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے۔ تو اس نے تمام مسلمان تو اس کو نہیں مانتے نبی، لہذا تمام مسلمان کو کافر کہا، نتیجے میں وہ خود کافر ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے اچھی طرح؟ بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کی فرمان کا منکر ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے بارے میں پچھلے نبیوں کو بتایا کہ مرزا غلام احمد آئیں گے، وہ میرا نبی ہوگا۔ ارے سمجھ گئے بھائی؟ اتنا دجال آدمی، اللہ معاف۔ اچھا ایک اور بات ہے، اس کا بیٹا مرزا محمود ہے اور مرزا بشیر احمد، یہ دونوں کیا لکھتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا۔ وہ کہتے ہیں کل مسلمان سارے مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہ ہوئے، یہ تو ایک اور بات بھی کہہ رہے، چاہے انہیں حضرت مسیح موعود قادیانی اس کا نام انہوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن وہ ان کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، ان کی بیٹے بھی۔ تو یہ ہے۔ آگے ایک اور حوالہ دے رہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہاں تک تو ہمارا مذہب ہے کہ وہ کافر ہے۔ لیکن اگلی چوتھی بات کہہ رہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ کو بھی مانتا ہے، لیکن مجھ مسیح موعود مرزا کو نہیں مانتا، کہتے ہیں وہ پکا کافر ہے۔ تو یہ ایک وجہ میں نے آج کے درس میں بیان کر دی کہ وہ کافر اس لیے کہ اس نے اہل اسلام کی تکفیر کی ہے، مسلمانوں کو کافر کہا حالانکہ خود کافر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے۔ حضور کے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرمائے، اور یا اللہ ہمیں جو حق ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما اور ان کو ہٹا دے، اور یا کریم ہمیں حق پہ چلنا نصیب فرما۔ حاضرین مجمع جو ساتھی بیٹھے ہیں، ان میں کوئی پریشانی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، ان میں کوئی بیمار ہے گھروں میں ان کو صحت عطا فرما، اور یا کریم ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔